کیا اس میں کوئی بودھ ہے یا آپ کو وہم ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں راضی ہوگا، وہ راضی یہاں سے ہوتا ہے اور اپنے راضی ہونے کی سند انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو قرآن نے کہا کہ یہ تجھے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اگر اللہ ہمیں عذاب کرے گا تو ایک دن سے زیادہ نہ کرے گا، ایک رات سے زیادہ نہ کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ پھر یہ موت کی آرزو تو کریں، اگر انہیں اتنا یقین ہے کہ اللہ انہیں نہ پوچھے گا تو موت کی آرزو تو کریں یا پھر سند دکھائیں۔ میں نے انہیں اگر کوئی سند عطا کی ہے تو وہ دکھائیں کہ پتہ لگے کہ میرے پسندیدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت ہے کہ وہ سند عطا کرتا ہے۔ تو سند مرنے کے بعد ملنی ہے، وہ کون سی سند ہے جو جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تب آپ کو میسر آئے گی؟ سند اسی دنیا میں ملنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کلیمنٹ ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ سند نہیں ہے، یہ سند نہیں ہے۔ سند یہ ہے کہ زمانہ پکارے کہ یہ عاشق رسول ہے، لوگ کہیں مجبور ہو جائیں، نہ چاہنے کے باوجود مجبور ہو جائیں اور کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ ہے سند۔ زمانہ کہے کہ یہ درویش تھا۔ کتنی صدیاں بیت گئی، جو اللہ کے مقربین تھے، جو اس کے مخلصین تھے، ان کی قبروں پہ آج چلے جائیں آپ، ریوڑوں کی طرح انسان آتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ جو گزر گئے اس زمانے میں وہاں پہ کوئی سلام کرنے بھی نہیں جاتا۔ یہ سند نہیں ہے، یہ سند ہے، یہ تصدیق ہے کہ اللہ نے انہیں معزز کر دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات تب میں نے کی ایک لیکچر میں لاہور میں، علامہ اقبال علیہ رحمہ پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی زبان ہے جس میں اس کے کلام کا ترجمہ نہیں ہو رہا؟ کون سا ملک ہے جہاں اس پر پی ایچ ڈی نہیں کی جا رہی؟ تو انعام یافتہ ہونے کی سند ملی کہ نہ ملی؟ اب یہ لوگ تینوں بولے ہیں، نہ آپ سے ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے جگہ پیدا ہو گئی، کس نے کی؟ اللہ نے ان کو سند عطا کر دی کہ میں نے تمہاری آج کی بات قبول کر لی۔ موقع پہ سند دیتا ہے، ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ کبھی کسی کا مقروض نہیں رہا، نہ رہے گا۔ آپ اس کے پیاروں سے پیار کرو اور پھر اللہ کا پیار دیکھو۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو اس کا سب سے پیارا ہے وہ کملی والا ہے، تو کملی والے سے جتنی محبت کر لو گے اللہ اتنے تمہارے درجے یہیں بڑھاتا چلا جائے گا اور سند عطاتا چلا جائے گا، سند عطا کر دے گا۔ 100%۔ میں اس بارے میں 99 نہیں کہتا، میں 100% کہتا ہوں کہ آقا سے پیار کر کے دیکھ لو، سند نہ ملے تو میں آپ سب کا مجرم۔ تصدیق دے گا اللہ تمہیں قبولیت کی۔ کیوں؟ اگر یہ بات نہ ہو تو قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو تیری پیروی کریں، میں بھی ان سے محبت شروع کر دوں گا اور ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ جب پروردگار عالم قرآن میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کون سی تصدیق ہمیں چاہیے؟ نسخہ ہے اس کے علاوہ؟ مگر صرف ہمیں سوچنا یہ ہے، میں نے درود شریف کے اوپر بہت سی الحمدللہ گفتگو کی ہے، بڑی باتیں کی ہیں، وہ آج کل ٹی وی پہ بھی، اس پر چینلوں پہ بھی لوگ میرے کلپ جو ہیں چلا رہے ہیں۔ مگر ایک بات جو پنجابی کے حوالے سے ہے نا وہ میں کر دوں۔ پنجابی زبان میں ایک شعر ہے، اس نے سمجھا دیا درود، مجھے تو کم سے کم سمجھا دیا کہ درود شریف جو ہے مجھے اس پنجابی کے شعر نے مجھ پر واضح کر دیا۔ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور عکس محمد آپ میں نہیں اتر رہا، آپ کا درود نہیں ہوا، آپ نے درود نہیں پڑھا، کملی والے سے اٹیچمنٹ ڈیولپ نہیں ہوئی، رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، عکس محمد بن جاؤ۔ اب اس کے لیے صرف ایک چیز آپ کو چاہیے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا۔ لمبا چوڑا کام تو نہ میں نے کبھی کیا، نہ مجھے آتا ہے، نہ میں کسی کو کہتا ہوں۔ مشکلات والا کام تو کرنا ہی نہیں۔ تھوڑا سا صبح جب ہو نماز پڑھو، یا خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھی ہو، صرف ایک لمحے کے لیے ایک بات سوچنی ہے کہ دن کی جب ابتدا کرنی ہے کہ کون سا کام ہے جو میرے آقا کو پسند تھا۔ اتنا سا، صرف اتنی بات کہ کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میرے آقا کو پسند تھا، اور کون سا ایسا ایک کام ہے جو سرکار کو برا لگتا تھا۔ ایک برا کام روز چھوڑ دو، ایک آقا کی سنت کا ایک کام روز شروع کر دو، تمہیں نہ سند ملے تو میں تمہارا مجرم۔ صرف اتنا تو کر لو، کوئی لمبی چوڑے نہ نیازیں دو،
نہ بہت لمبے لمبے درود شریف پڑھو، صرف اتنا کر لو، یہ سوچ لو۔ میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری 100% یہ سوچ ہوتی ہے روز کہ میں باتھ روم بھی جاتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تو میرے آقا کی سنت کے مخالف ہے۔ میں نے کبھی دایاں پاؤں آج تک باتھ روم میں پہلے نہیں رکھا۔ یہ صرف سوچ کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کا جو سرکار سے تعلق ہے نا، اللہ سے تعلق ہے، اس کی بنیاد آپ کی سوچوں میں ہے۔ صرف آپ نے سوچنا ہے کہ آقا کو کیا چیز پسند تھی۔ گھر والوں سے جو بات کرنی ہے یا اللہ کے رسول کو پسند تھی، بیوی کی محبت انہیں پسند تھی، ان کا احترام کرنا انہیں پسند تھا۔ صرف سوچنا ہے۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے نا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایکٹ نہ شروع کر دیں، کیونکہ پہلا فیل سوچنا ہے۔ آپ میں اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ سوچ کا ہے۔ جیسے کہ ابھی حبیب عاصم صاحب بتا رہے تھے کہ ورنہ وہ گوشت کا لوتھڑا تو سب میں برابر کا پڑا ہوا ہے، شاید ہم سے بھی بڑا ہوتا ہو ان کا، مگر سوچ اگر نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ وہ کہتے ہیں نا، کتے کا گوں لیپنے کا نہ پوتنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوچ میں آپ کملی والے کو بٹھا لیں۔ جس سے رسول محبت کرے اس سے محبت کریں، جس سے رسول بغض رکھے اس سے بغض رکھے۔ کوئی لمبے چوڑے اعمال آپ کو نہیں کرنے ہیں، کملی والے کے پیار کی نقل کرنی ہے۔ ابھی دعوت کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ ابھی ساری بات دعوت کی ہے۔ فدا بخاری صاحب ہوں یا قاسم علی شاہ صاحب ہوں یا پروفیسر حبیب عاصم ہوں، یہ سب دعوت کی بات ہے، مگر دعوت کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کسی کو برائے کرم ایسی دعوت مت دیں جو آپ کے منہ پہ مار دی جائے۔ یہ جو اتنے بڑے دعوت کے ادارے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ایک رائی کے دانے برابر کسی انسان کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اس کی اصول صرف ایک ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، بڑی چھوٹی سی بات مگر کمال کی بات، میرے اندر وہ ایسے گھس گئی جیسے میرا خون اندر چل رہا ہے میری رگوں میں۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ اے امام، میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ بڑوں سے اجازت لوگ لیا کرتے تھے، اب تو بڑوں کا وجود ہی نہیں رہا نا۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں کرتا تھا جب تک کسی بڑے بزرگ سے، اللہ والے سے اجازت ہے، وہ تو پھر عظیم لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں اجازت ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ بالکل بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے، بولنا نہیں ہے، منہ سے نہیں کہنا۔ تو مقصد کیا ہے؟ چینج یور سیلف۔ آپ دوسروں کو تبدیل کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کسی کے اندروں میں نہیں جھانک سکتے، کسی کی نیت کا علم آپ کو نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے دین، یہ ہے اصول۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بے شمار تبلیغ ہو رہی ہے مگر معاشرے میں ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، استحصال ہو رہا ہے، بد اخلاقی ہو رہی ہے، بد انتظامی ہو رہی ہے، بےہودگی ہو رہی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ ہم افریقہ والوں سے بھی پیچھے ہیں، جو بیکورڈ دنیا ہے اس سے بھی ہم بیکورڈ ہیں، اور عاشق رسول کہلواتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ انڈسپلن آدمی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ وہ تہمت ہے، الزام ہے۔ اپنے آپ کو جو ڈسپلن نہیں کرتا، سسٹم کا عادی نہیں بناتا، اس کا کملی والے سے کیا تعلق؟ کملی والے نے سسٹم دیا ہے پوری یونیورس کو، صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، پوری کائنات کے لیے سسٹم ڈیزائن کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس کی زندگی میں سسٹم نہیں ہے، ڈیزائن نہیں ہے، اور وہ کلیمنٹ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، یہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس جھوٹ سے نکل جاؤ۔ میں اس لیے اکثر میرا ایک جملہ ہے، میں دہراتا ہوں کہ معاشرے میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام سنا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام دکھایا گیا، سنایا 10 منٹ گیا پورے ہفتے میں، دکھایا پورا ہفتہ گیا۔ دکھانا ہے اسلام، سنانا نہیں ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے اپنی نیتوں میں، اپنے دلوں میں ایک وعدہ اپنے آپ سے کر لیں، مجھ سے نہیں، کہ میں نے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ میرے آقا اس میں راضی ہیں یا ناراض۔ بس صرف اتنا سا وعدہ، کوئی لمبا چوڑا تو وعدہ اس میں ہے ہی نہیں۔ نہ میں آپ سے حرام کھانے کو کہہ رہا ہوں، نہ حلال کھانے کو کہہ رہا ہوں، نہ کسی پابندی کی بات کر رہا ہوں، میں تو بات ہی نہیں کر رہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہم یہ سوچیں جو یہاں کم سے کم آئے ہوئے، آپ اسے بات آگے چل پڑے، آپ اسے بات آگے، یہ ریل بن جائے، یہ ٹرین چل پڑے، کہ یہ سوچنا ہے قدم اٹھاتے ہوئے کہ میرا رسول اس میں راضی ہے یا ناراض۔ مجھے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا تھا قلب جاری ہونے کے بارے میں۔ کئی لوگوں کا یہ سینہ، دل کے حصہ بڑا پھڑکتا ہے، بڑا زور زور سے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قلب جاری ہے۔ تو میں نے کہا اس لوسڑے کی بات کیا کرتے ہیں؟ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ اٹھے، تیری زبان اٹھے، تیرا پاؤں اٹھے، تیری آنکھ اٹھے،
تو تیرے ذہن میں یہ بات فکس ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، تیرا کوئی قلب جاری نہیں ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو۔ نکل جاؤ دھوکے سے، اصلی تصوف کی طرف آؤ، اصلی صوفی ازم کی طرف آؤ۔ ان کے قلب جاری تھے، ایک لمحہ ان کی زبان سے بات نہیں نکلتی تھی، ان کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی کسی حرام چیز کی جانب۔ اتنے پاکیزہ نفس لوگ تھے وہ، کیونکہ ان کو یہ احساس رہتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے۔ میں شاہ صاحب تھے، نام ان کا اس وقت مجھے جلیل شاہ شاید ان کا نام تھا۔ میں گجرات انہیں ملنے کے لیے گیا تو وہ مجذوب تھے، تقریباً بھی جذب کی کیفیت سے وہ باہر آ رہے تھے، زمین تک ان کے بال آتے تھے جیسے شمس تبریز کے بال کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا، مجھے اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے عرفان بیٹا، ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا، ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا۔ مجھے وہ بات میرے ایسے گھومتی رہتی ہے، چکر دیتی رہتی ہے، مجھے چھوڑتی نہیں ہے ان کی بات، تنہائیوں میں بھی میرے اندر گھومتی ہے۔ تو ہمیں محبت رسول کو سمجھنا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم کسی مذہب کی وجہ سے، کسی مسلک کی وجہ سے، کسی دین کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی نسل کی وجہ سے، کسی نسب کی وجہ سے اگر انسانوں میں تقسیم کرتے ہو تو کملی والے سے دور ہو رہے ہو، کیونکہ اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس میں اللہ نے کسی تقسیم کو روا نہیں رکھا، نہ اپنے لیے نہ اپنے حبیب کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں صرف ہمارا ہے۔ کتنی زیادتی کی بات ہے، احمقانہ بات۔ جب کملی والا سب کا ہے، آپ بھی سب کے بن جاؤ۔ اپنے آپ کو تقسیم مت کرو، خدا را تقسیم مت کرو، اپنے آپ کو تقسیم سے بچا لو۔ تقسیم کی بنیاد فسد میں ہے۔ فسد کہتے ہیں پھاڑنا، فسد کہتے ہیں پھاڑنے کو، لوگوں کو تقسیم کرنا، گروہوں میں بانٹنے کو فسد کہتے ہیں۔ خدا را اس سے بچ جاؤ، لو کرو، پیار کرو۔ کیوں؟ یہ سارے لوگ کسی مسلک کے ہوں، کملی والے کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے۔ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کو ان کو دھکیل کے باہر کر رہے ہو، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے گا۔ خدا را تقسیم چھوڑ دو، تقسیم مت کرو۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا آج، وہ میں ادھر تو ابھی تک آ ہی نہیں سکا، میں اس طرف نہیں آ سکا، میں اس طرف آتا ہوں جو سمجھنے کی بات ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کو بنیادی کہی کہ دوسروں کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، اپنے آپ کو کرنا ہے، چینج یور سیلف۔ اور دعوت خاموشی سے دینی ہے، عمل سے، خدمت سے، تقریریں کر کے دے کے نہیں کرنی۔ مجھے تو مجبوراً ایک استاد کی طرح مجھے اب بولنا پڑتا ہے، ورنہ میں چاہتا نہیں۔ میں تو صرف سیوک بننا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس آئے میں اس کا نوکر کروں، جو اس کی تکلیف ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، جو مجھ سے حل ہوگا، میری جان پہ بھی کھیل کے ہو جائے تو میری جان بھی آ گئی۔ کیوں کہ جو فرض جیسے یہ بیان کر رہے تھے حبیب عاصم صاحب، اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ مخلوق کی خدمت کی ہے، بندوں کی نہیں، مخلوق کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمارے ہاں جانور اور انسان کسی میں بھی کوئی تمیز ہم نہیں کرتے۔ جو دکھی ہے ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے خادم۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا اور جس نے مجھے بڑا شجر بھی کیا اور بڑا حیران بھی کیا۔ رب کا کہ اس پوری کائنات میں سب سے پیارا کون، سب سے پیارا کون مگر مالک کے کھیل۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ماں کو اٹھا لیا، اور آگے بڑھے تو دادا کو اٹھا لیا، اور آگے بڑھے تو چاچا کو اٹھا لیا، نہ بہن دی نہ بھائی دیے، بیٹے دیے تو ان کو اٹھا لیا۔ آخر کیوں؟ اگر کوئی سوچے تو وہ تو یہ سوچے گا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی دشمن کرتا ہے، مگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری زندگی کا۔ اس لیے کہ پوری کائنات کو مالک یہ بتانا چاہتا ہے کہ عزت، توقیر، صحت، زندگی، مال، بیویاں دینے والا میں ہوں۔ کوئی دنیاوی سہارا اس نے اپنے رسول کے لیے نہیں چھوڑا کہ مبادا کہ کوئی مادی چیز اس کا سہارا بنے، توحید میں فرق آ جائے گا۔ جس کو توحید کو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ زندگی میں وہ سہارے تلاش کرنا چھوڑ دے۔ جو سہارے تلاش کر رہا ہے وہ سنت رسول سے بہت دور جا پڑا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے اسی لیے اللہ نے کہاں کہاں اس کو نہیں پہنچایا، بادشاہ بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا، مسلح اعظم بنا دیا، بڑا جج بنا دیا، مبلغ بنا دیا، خوبصورت اور نیک پاک بیویاں عطا کی جن کو مومنین کی مائیں بنا دیا۔ کوئی ایسی خوشی، ایسی عزت، ایسی توقیر نہ ہے جو پروردگار عالم نے اس کو گرانٹ نہ کی ہو۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو تم ترقی چاہتے ہو، جو عزت چاہتے ہو، مقامات چاہتے ہو،
دنیاوی سہاروں سے چاہتے ہو تو توحید کدھر جائے گی؟ جب مادی سہارے اٹھاؤ گے تو توحید کو کدھر لے جاؤ گے؟ توحید مکمل کے لیے اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ کوئی دنیاوی سہارا اپنے رسول کے لیے نہیں چھوڑا۔ کبھی آپ نے اس طرح سوچا، اس کو غور کیا؟ ہم تو کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے، روٹی کتوں چلے گی، اور اس کے بعد توحید کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سوچنے کے لیے پروردگار نے ارینج کیا۔ دوسری بات، رسول اللہ کی عظمت بتانے کے لیے عمل کیا۔ پورا عرب معاشرہ گواہ ہے، پوری انسانیت گواہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے ایک دفعہ بھی کسی اپنے ایسے کام کا اظہار نہیں کیا کہ میرے بیٹے نہیں ہیں، یا میری ماں جلدی چلی گئی، یا میرا باپ چلا گیا، میرا دادا چلا گیا۔ کوئی تاریخ کہہ سکتی ہے کہ ایک نیگیٹو جملہ کملی والے کی زبان سے کسی نے سنا ہو؟ تو شکر سمجھایا، اور جب تک شکر سمجھ میں نہ آئے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ شکر سمجھایا ہے کہ تم نے کوئی بھی کچھ ہو جائے تذکرہ لوگوں سے نہیں کرنا، کیونکہ یہ سارا فعل اللہ کا ہے۔ اللہ کے فعل کو جب مخلوق میں ڈسکس کرتے ہو، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے میں نے چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، چھتڑ اونچی کر لی، یہ کملی والے، اس سنت کو کون اپنائے گا کہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے؟ تب آپ کملی والے کی سنتوں پہ چلنے والے ٹھہریں گے، تب آپ کو اسی دنیا میں مقبولیت کی سند عطا ہوگی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جو کبھی ہم لوگوں نے سوچی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی دنیاوی سہارا چھوڑا نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ کتاب وہ اتاری کہ جو آخری کتاب، رسالت وہ دی کہ جو آخری رسالت، زمین پہ کھڑا ہو کے چاند کو ٹکڑے کرنے کی طاقت، آسمانوں کی انتہاؤں کو بھی آگے نکل جانے کی طاقت، کیا کچھ نہیں دیا، پھر خیر کثیر دی۔ ابھی جیسے کہ ذکر کیا کہ اللہ جس پہ احسان کرتا ہے، آج بھی قرآن جب صبح میں سن رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو جن پہ اللہ احسان کرتا ہے انہیں دانائی اور حکمت عطا فرماتا ہے۔ وہ بندے سمجھے نا، کرامتیں عطا کر دیتا ہے، مال دولت عطا کر دیتا ہے، انعامات میں اس کے دو بنیادی چیزیں جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا کہ دانائی اور حکمت۔ دانائی یہ ہے کہ بندہ سوچے گا، غور کرے گا اس بارے میں، اس کی تعلیم حاصل کرے گا، جستجو کرے گا، اور حکمت یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس عقل کی بات کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیمانسٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، پریکٹس کیسے کرنا ہے۔ حکمت پریکٹس سیکھنے کا نام ہے، اور کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حکیم ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کسی کو حکمت عطا نہیں ہے۔ کام تو ابھی بہت سا باقی ہے، میں بات اور زیادہ کرتا، مگر 1 بج گیا ہے اور نماز جمعہ بھی ہونی ہے۔ قاضی مظہر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے اور توفیق دے۔ ان کا حالانکہ اپنی مسجد میں بھی ان کے جمعہ تھا، تو میں نے تو ان کو ریمائنڈ بھی نہیں کرایا تھا ہمارے شرم کے کہ کہیں اپنی مصروفیت میں وہ آ نہ سکے، تو وہ نماز بھی ادا کروائیں گے آپ کو، عربی خطبہ دے دیں گے، اردو کی تو گفتگو کافی ہو چکی، اور درود و سلام کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کھانا تیار ہے، مگر ترتیب سے جانا ہے۔ ہمارے پروگرام سے لوگ اضافی ہیں تاکہ کوئی اس میں بد انتظامی کا کوئی چانس نہ ہو۔ جو گفتگو میری رہ گئی ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو میں پورا کروں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور آپ کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک سچ بتا دوں، بڑا کڑوا سچ، بڑا سچا سچ۔ ہم یہاں یہ 26 سال سے میلاد مناتے ہیں، یہ سادہ سا میلاد ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے۔